خواتین حضرات السلام علیکم۔ خواتین حضرات، آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو WHO کی ایک خوفناک رپورٹ کے بارے میں بات کریں گے جو صحت کے بارے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کے لیے تیار کی اور اس کو ہماری ارباب اختیار کے پاس پہنچا دیا۔ اس رپورٹ میں کیا کیا ہے اور پاکستان میں صحت کے لیے کون سے عوامل اس وقت درکار ہیں، یہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں ہوں عبید الرحمان عباسی، اپنے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میرے ساتھ رہے گا۔ دوبارہ تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خواتین حضرات دوبارہ خوش آمدید۔ پنجاب کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں حالیہ دنوں جو واقعہ پیش آیا، ہم WHO کی اس رپورٹ، جو خوفناک رپورٹ جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا، اس سے پہلے وہ واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو ایک ہمارا ہاسپٹل ہے لاہور کا، اس میں حالیہ دنوں میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر چند ڈاکٹروں نے یہ شرط لگائی کہ کون پہلے آپریشن مکمل کرے گا۔ ہمارے نظام صحت کو یہ واقعہ انتہائی سنجیدہ مسئلے کو بے نقاب کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب اس رپورٹ کا بارے میں ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوری طور پہ میڈیکل سٹاف کو معطل کر دیا اور انکوائری کا آرڈر کر دیا۔ بلا شبہ یہ فوری اور قابل ستائش رد عمل ہے، مگر اس کے ساتھ یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا یہ ایک وقتی اقدام یا نظام اصلاحات کی طرف پہلا قدم ہے؟ یہ واقعہ کسی ایک اسپتال یا چند افراد کی ذاتی بے حسی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورے نظام میں سرایت کر جانے والی غفلت، غیر پیشہ ورانہ رویوں اور احتساب کے فقدان کی عکاسی کرتا ہے۔ جب آپریشن تھیٹر، جہاں انسانیت کی سب سے بڑی قسم جان بچانے کی قسم اٹھائی جاتی ہے، وہاں ایک مقابلے کا میدان بن جائے تو پھر مریض، خاص طور پر زچگی کے مراحل سے گزرنے والی خواتین، کس پر اعتماد کریں؟ اور حضرات، عالمی ادارہ صحت جس کو WHO کہا جاتا ہے، اس کی تازہ ترین اعداد و شمار پاکستان کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہیں۔ تاریخی طور پر 1995 میں پاکستان میں زچگی کے دوران اموات کی شرح اپنے عروج پر تھی، جب تقریباً 25,249 خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور شرح 485 فی 1,00,000 پیدائش تک جا پہنچی تھی۔ اگرچہ وقت کے ساتھ کچھ بہتری آئی ہے، مگر آج بھی ہر سال تقریباً 9,800 سے 1,00,000 خواتین زچگی کے دوران موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، WHO کی رپورٹ کہتی ہے۔ یعنی روزانہ تقریباً 27 مائیں زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔ مزید تشویشناک حقیقت یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 7,00,000 خواتین سنگین طبی پیچیدگیوں کا شکار ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ بعد از زچگی یعنی شدید خون کا بہنا تھا، جو 41%، اور ہائی بلڈ پریشر سے جان جڑی جو بیماریاں ہیں جیسے ایکلسیمیا 29% ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جہاں ہر وقت بر وقت اور معیاری طبی سہولیات جو ہوتی ہیں ان کے ذریعے بڑی حد تک ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن نظام میں غفلت اور تربیت کی کمی یہ سب مشکلات بڑھا دیتی ہیں۔ بچوں کی صورتحال بھی دل دہلا دینے والی ہے۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 2,46,000 نومولود بچے پیدائش کے پہلے 28 دنوں میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، جبکہ 1,90,000 سے زائد مردہ پیدائش رپورٹ ہوتی ہیں۔ شرح اموات اطفال 50 سے 53% فی 1,000 زندہ پیدائش ہے، جو دنیا میں بلند ترین شرحوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ اعداد و شمار واضح طور پر بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ماں اور بچے کی صحت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا رسک لے رہے ہیں اور کتنی ہم جانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں ماں اور بچے کی صحت کے مسائل سب سے زیادہ سنگین ہیں۔
نیوٹرل جو اموات ہیں میں پاکستان اکثر دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پر رہا ہے، جبکہ زچگی کی اموات میں بھی عالمی سطح پر نمایاں حصہ ہے پاکستان کا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان 2020 کے پائیدار ترقیاتی اہداف SDG سے کہا جاتا ہے حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور 2030 کے اہداف یعنی فی 1,00,000 پیدائش 70 اموات سے بھی ابھی بہت دور ہے۔ پڑوسی ممالک جو ان کی اگر ہم موازنہ کریں، اگر اس کا آپ صورتحال دیکھیں تو بالکل صورتحال جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ بھارت میں زچگی کی شرح اموات تقریباً 80 فی 1,00,000 یعنی 80 1 اور 1,00,000، جبکہ بنگلہ دیش میں 115 فی 1,00,000 ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 154 سے 186 فی 1,00,000 کے درمیان ہے۔ یہ فرق صرف اعداد و شمار کا نہیں بلکہ پالیسی، ترجیحات، وسائل کے بٹوارے اور عمل درآمد کے فرق کا نتیجہ ہے۔ اس پس منظر میں جب ڈاکٹروں جو بھی اس وقت ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، جب ڈاکٹرز جو کہ صحت کے نظام کے سب سے اہم ستون ہیں، خود غیر سنجیدگی یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو پورا ڈھانچہ ہل کر رہ جاتا ہے۔ حالیہ واقعہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، حالیہ واقعہ نے نہ صرف طبی اخلاقیات پر سوال اٹھایا ہے بلکہ مریضوں کے اعتماد کو بھی شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ ایک ایسا المیہ ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ ایک ایسا المیہ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ نظام میں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے، اور محض معطلی یا تبادلے کافی نہیں ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق پاکستان میں زچگی کے دوران خواتین کی اموات کی سب سے بڑی وجہ جو بنیادی طبی سہولیات کی عدم دستیابی اور ہنگامی حالات میں ہر وقت جو تشخیص اور علاج کی کمی ہے۔ بیشتر سرکاری اسپتال نہ صرف بنیادی ادویات اور آلات سے محروم ہیں بلکہ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ان کے بہت سارے میڈیکل سٹاف کی تربیت اور اخلاقیات پر زور دینے والا کوئی مضبوط نظام بھی موجود نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے کئی بار ذاتی رویوں اور غیر رسمی مقابلوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اپنی متعدد رپورٹس میں واضح کیا ہے کہ اگر بر وقت طبی نگرانی اور آلات اور تربیت یافتہ سٹاف دستیاب ہوں تو زچگی کے دوران ہونے والی تقریباً 70%، یہ انہوں نے اپنے رپورٹ میں لکھا ہے 70% اموات کو روکا جا سکتا ہے، مگر پاکستان میں یہ بنیادی اقدامات اکثر پالیسی کی ترجیحات اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے عملی شکل نہیں اختیار کر پاتے۔ میں اس چیز کا بالکل عینی شاہد بھی ہوں کہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، مجھے انہوں نے پورا ڈیٹیل بتایا اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ اس ہاسپٹل میں ٹرینڈ لوگ موجود ہی نہیں تھے۔ اس جو ابھی لاہور کا واقعہ ہے، اس سانحے کی روشنی میں ضروری ہے کہ اسپتالوں میں جدید مانیٹرنگ سسٹمز اور ڈیجیٹل ریکارڈنگ کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ بر وقت جو آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے دوران عملے کی کارکردگی اور مریضوں کی حالت اور وقت کا تعین جو ہے وہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہو، اور بعد میں اس کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ ڈاکٹرز نے یا عملے نے کہاں گڑبڑ کی ہے۔ دنیا ساری میں یہ کام ابھی شروع ہو چکا ہے اور پاکستان بھی اس کے اندر، پاکستان کے اندر بھی یہ ہوگا، بلکہ اب تو جو کڈنیز کی چوریاں اور جو خواتین کی جو زچگی کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں جو ہیں وہ غائب کر دی جاتے ہیں، اس کا بھی ریکارڈ جو ہے ایک آ جائے گا۔ بچے جو غائب ہو جاتے ہیں ان کا ریکارڈ بھی جو ہے ان ڈیجیٹل نظام میں آ جاتا ہے۔